احمد بہت ذہین اور سمجھدار بچہ تھا اور اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اگر کہیں کوئی کتاب رکھی ہوتی تو اسے فوراً اٹھا کر پڑھنے لگتا، لیکن اپنی اسکول کی تعلیم کی وجہ سے وہ غیر نصابی کتابیں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ حال ہی میں احمد کے ابو نے ایک گھر خریدا۔ وہ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ جب وہ نئے گھر میں منتقل ہو رہے تھے تو دادا جان نے بھی اپنی پرانی چیزوں میں سے ایک صندوق نکالا۔ احمد نے پوچھا، دادا جان اس صندوق میں کیا ہے؟ دادا جان نے کہا، اس میں میری کتابیں ہیں۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب نظر کی کمزوری کی وجہ سے مجھے کتابیں پڑھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی ان کتابوں کو پڑھتا بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ کتابیں رتی میں دے دوں گا یا کسی قدرداں کو عطیہ کر دوں گا۔ احمد نے کہا، دادا جان آپ مجھے یہ صندوق کھول کے دکھائیں، مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہیں۔ دادا نے جب صندوق کھولا تو اس میں اسلامی کتابیں، ڈرامائی مزاحیہ کہانیاں، سفر نامے، معلوماتی کتابیں، مشہور شخصیات پر لکھی گئی کتابیں، ناول اور ہاں بہت سارے ہمدرد نونہال اور لغت بھی موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر احمد کو بہت اچھا لگا اور اس نے کہا، دادا جان کیا میں یہ ساری کتابیں لے سکتا ہوں؟ دادا نے کہا، ہاں بھائی، کیوں نہیں۔ جب وہ نئے گھر گئے تو احمد نے اپنے ابو سے کہا، میں ایک کمرے کو مطالعے کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ دادا کی اتنی ساری اور اتنی اچھی کتابیں ہیں اور میرے پاس بھی بہت سی کتابیں ہیں، ہم اپنے ایک کمرے کو کتب خانہ بنا لیتے ہیں۔ ابو کو احمد کی یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے ایک کمرے میں بہت سی الماریاں لگا دیں اور ان میں کتابیں رکھ دیں اور کچھ صوفے رکھ دیے اور میز لگا کر اس پر ایک کمپیوٹر بھی رکھ دیا۔ احمد کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابو اکثر بازار سے نئی کتابیں احمد کے لیے خرید لیتے۔ احمد نے جب اپنے دوستوں کو بلایا اور اپنی کتابیں دکھائیں تو انہیں یہ سب بہت اچھا لگا اور بہت شوق سے کتابیں پڑھیں۔ اکثر امی ابو بھی یہاں آ کر کتابیں پڑھتے اور احمد دادا کو کتابیں پڑھ کر سناتا اور احمد کے دوست ہر روز کتابیں پڑھنے آتے۔ احمد ہر مہینے اپنی جیب خرچ سے ایک کتاب خریدتا ہے اور اس طرح احمد کے کتب خانے میں مزید کتابوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چلاک لومڑی، تحریر بائے سمیرہ مقصود۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر اور ایک لومڑی رہا کرتے تھے۔ جنگل کے تمام جانور ان سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ دونوں ہی چوریاں کیا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں نے ایک گھر میں چوری کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک بندر کا گھر تھا۔ وہ دونوں سیدھے باورچی خانے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے لکڑیوں پہ رکھا ہوا ایک پتیلا دیکھا جس میں سوپ پک رہا تھا۔ ان دونوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو شیر نے اچھی طرح سے خوب سوپ پیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو لومڑی بولی کہ میں اسے ختم کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اپنا منہ پتیلے میں ڈالا، اس کا سر پتیلے میں پھنس گیا۔ اس نے شیر سے کہا، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اندھیرے میں شیر کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ایسے میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں آ گیا ہے، لہٰذا وہ تو اپنی جان بچانے کو وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب بندر اپنے گھر پر پہنچا تو اس نے باورچی خانے میں لومڑی کو اس حالت میں پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ لومڑی یہاں چوری کرنے آئی تھی۔ وہ لومڑی کو لے کر بھالو کے پاس گیا اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ بھالو کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا، اسے یہاں باندھ کر چلے جاؤ۔ یہ سب کچھ شیر چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی لومڑی نے شیر کو آواز دی۔ چلاک لومڑی کو شیر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا یہی اچھا موقع ہے شیر سے بدلہ لینے کا۔ اس کے دماغ میں بھی ایک ترکیب آئی۔ اس نے شیر سے کہا، بھالو اور بندر مجھے سزا نہیں دیں گے، اس لیے کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ یہاں ایک اور چور کو پکڑنے کے لیے آئی تھی۔
लेकिन वो भाग गया और मैं पकड़ी गई। बंदर और भालू ने मेरे सच बोलने पर ये कहा कि वो मुझे इनाम में एक हिरन देंगे। ये सुनकर शेर के मुंह में पानी आ गया। इसने सोचा क्यों ना हिरन वो ले ले। इसने लोमड़ी से कहा, हिरन तो मेरी पसंदीदा खुराक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वो हिरन मुझे दे दो। इस पर लोमड़ी ने शेर से कहा, अगर तुम्हें हिरन चाहिए तो फिर मेरी जगह आकर बैठ जाओ, वो दोनों हिरन लेकर आने ही वाले हैं। शेर लोमड़ी की बातों में आ गया। इसने लोमड़ी की रस्सियां खोल दी और बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। शेर को लालच देकर चालाक लोमड़ी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकले। जब बंदर और भालू वापस आ गए तो उन्होंने शेर को लोमड़ी समझकर इस पर खूब गर्म पानी डाला और यूं जंगल के बादशाह को लालच में आकर लोमड़ी की चालाकी की सज़ा भुगतनी पड़ी और वो बुरी तरह जलने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही लालच में आकर दूसरों की बातों पर यकीन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है अक्लमंद किसान। हम आपको एक किसान की कहानी सुनाते हैं। क्या आपको मालूम है कि किसान किसे कहते हैं? ये तो आप सब जानते होंगे कि अल्लाह पाक हमारे लिए खाने पीने की सारी चीज़ें, चावल, गंदम, दालें वगैरह और सारे फल, सेब, आम, अंगूर वगैरह ज़मीन से उगाते हैं। ज़मीन को खोदा जाता है और ज़मीन में बीज डाले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उसमें से अनाज और फल उगाते हैं। जो शख्स ज़मीन पर मेहनत करता है, उसे खोदता है और उसमें बीज डालता है, उसे किसान कहते हैं। ये कहानी भी एक किसान की है। उसका नाम अहमद था। अहमद के 3 बेटे थे। वो अपने घर में बहुत खुश थे, लेकिन अहमद एक बात से बहुत परेशान था कि उसके बेटे बहुत सुस्त और कामचोर थे। वो काम काज में बिल्कुल उसकी मदद नहीं करते थे। आखिर बहुत सोचने के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने बेटों को जमा किया और उनसे कहा कि प्यारे बेटों, हमारी ज़मीन के अंदर ख़जाना छुपा हुआ है और मैं उसे निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम मेरे साथ मिलकर ख़जाने की तलाश करो, इसलिए अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर ये काम कर लें। सारे बेटे ख़जाने की तलाश पर राज़ी हो गए और उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उनको ख़जाना ना मिला। उन्हें ये देख बहुत गुस्सा आया कि उनके वालिद ने उनसे झूठ कहा। उन्होंने अपने वालिद से शिकायत की तो उनके वालिद ने कहा कि मेरे प्यारे बेटों, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? झूठ बोलना तो बहुत बुरी और गंदी आदत है और मुसलमान तो कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें ख़जाना है, तो मेरे प्यारे बेटों, ये झूठ नहीं बल्कि सच है। लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो और जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम वो करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बीज लो और ज़मीन में डाल दो। जब सारे बेटों ने मिलकर बीज ज़मीन में डाल दिए तो किसान ने कहा, आओ अब वज़ू करो और नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह बारिश फरमाए। सब ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और बारिश की दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और खूब बारिश हुई और कुछ ही दिनों में ज़मीन में पौधे उगने शुरू हो गए। किसान ने अपने बेटों से कहा, देखो ये है वो ख़जाना जिसका मैंने तुमसे कहा था कि जब कोई शख्स मेहनत करता है
تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔